کہ جادو، شیطان، سرکش قسم کے جن، ان سے بچاؤ کے لیے چند دعائیں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں۔ کبھی اللہ نے چاہا تو تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کروں گا اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کو نجات ملے، اور جو لوگ جہالت کی وجہ سے نام نہاد عاملوں کے پاس جاتے ہیں، مال بھی لٹاتے ہیں اور وہ درندے ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ لوگ مال سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں اور عزتوں سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے قرآن اور سنت کافی ہے۔ ایسی ایسی دعائیں ہیں، اللہ نے چاہا تو اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو ان درندوں سے آپ بچ جائیں گے، ان کے شر سے آپ بچیں گے۔ بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر کو پاک کیجیے، اپنی غذا کو پاک کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، گانے بجانے گھر سے بند کر دیجیے، تصویریں جو گھر میں لٹکی ہیں ان کو الٹ دیجیے، ان کو نیچے کر دیجیے۔ ضرورت کی تصویریں ہیں رکھیے، باقی تصویروں کو باہر پھینک دیجیے۔ گھر کو ان تصویروں سے پاک کیجیے۔ کتا ہے گھر میں، اس کو نکال دیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو جانوروں کے بت بنے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، اس کو ہم شو پیس کے طور پہ رکھتے ہیں، یہ بت ہیں، ان کو نکال دیجیے۔ چاہے ہاتھی ہو، چاہے گھوڑا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، یہ بہت ضروری ہے بھائیوں۔ سود کو ختم کیجیے، شرک اور بدعات سے توبہ کیجیے۔ جتنا بندہ شرک بدعات کرتا ہے اتنا ہی شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پاک رہنے کی کوشش کیجیے، جنابت کا غسل کیجیے، جتنا ہو سکے باوضو رہیے۔ باتھ روم جاتے ہیں دعا پڑھ کر جائیے، باتھ روم سے نکلتے ہیں دعا پڑھ کر نکلیے، گھر سے نکلتے ہیں دعا پڑھ کر نکلیے، گھر آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی وہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوئیے، سلام کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کا ذکر کر کے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ السلام علیکم کہہ کے یہ اللہ کا ذکر کیجیے، اور گانے بجانوں کو ختم کیجیے۔ قرآن گھر میں پڑھیے۔ بھائیو، سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھا جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور یہ جادوگر ان شیطانوں کے وسیلے سے، ان شیطانوں کی مدد سے جادو کرتے ہیں، شیطان ان کا ساتھ دیتے ہیں تو جادو ہوتا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ کے لیے سورہ بقرہ پڑھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بہت مشکل ہے، یہ 2.5 پارے ہیں، آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ بھائیو، اس سے تو بہتر ہے کہ جو آپ کی عزت بھی لوٹ لے، آپ سے پیسے بھی لے، زعفران لانا ہے، یہ بکرا لانا ہے، اور شرک کراتے ہیں، یہ بکرے کو ذبح کر کے وہاں کالے بکرے کو قبرستان میں پھینک دو، اس کے نام پر فلاں پیر کے نام پہ ذبح کرو، شرک کراتے ہیں۔ اس سے تو بہتر آپ گھر میں قرآن پڑھیے اللہ کے لیے۔ پھر آپ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں کس طرح یہ لوگ عورتوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنی بہوؤں، ان سب کی عزتوں کو سنبھال کے رکھیے، ان کے رکھوالے بنیے، ان کی حفاظت کیجیے۔ خود گھر میں قرآن پڑھیے۔ مشکل ہے، علاج بہت مشکل ہے جی، تو پھر قرآن پڑھیے نا۔ آپ کا جب بیماری مشکل ہے تو یہ اس کا علاج بھی پھر مشکل ہے۔ علاج یہی ہے قرآن پڑھنا۔ آپ کو مشکل لگتا ہے لیکن بہت آسان ہے، پڑھیے اس کو۔ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صبح شام کے اذکار کیجیے، صبح شام کے اذکار اس کو کیجیے۔ عصر کے بعد اذکار پڑھیے، 10-15 منٹ لگیں گے۔ فجر کے بعد اذکار آپ پڑھیے۔ یوٹیوب کے اندر ناچیز کے بھی اذکار صبح شام کے موجود ہیں، آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
کتابوں میں موجود ہیں، اس کو لیجئے، اس کو پڑھیے اللہ کے لیے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، شیطان بھاگ جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جادو ٹونا سب اپنی موت مر جائے گا. سورہ بقرہ تو پڑھیے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ بقرہ کا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. پڑھیے 3 دن، پڑھیے 10 دن، دیکھیے آپ کیسی اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی ہیں. تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے